اچھا، یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ایسے فتووں پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک امام کعبہ جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اہل حدیث مسلمان نہیں، دیوبندی مسلمان نہیں، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لعنتی نہیں کہا جا سکتا، جہنمی نہیں کہا جا سکتا، اور ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی جس کے اندر شرائط امامت ہیں، امامت کی شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بریلوی اور دیوبندی اگر ہمیں اپنی مسجدوں سے نہ نکالتے تو ہم نے تو اپنی الگ مسجدیں بنانی نہیں تھی، انہوں نے نکالا، فتوے لگائے، مارا، سر پھاڑ دیے، تو پھر اہل حدیثوں نے اپنی مسجدیں بنانا شروع کر دی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ گجرانوالہ میں اہل حدیث کی سب سے پہلے مسجد کب بنی ہے؟ 1914 میں، پہلوانوں والی، دال بازار کے ساتھ جو بازار ہے وہاں پر پہلوانوں والی مسجد ہے، اس سے پہلے سارے اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے۔ مولانا ابو داؤد صادق روڈا صاحب تشریف لائے گجرانوالہ میں، انہوں آخیا سور آ گئے نے، مسجد تو ہو دیو، وہ محلہ اسلام آباد میں مسجد قدس بن گئی۔ اس طرح کے جو علماء ہیں ان کی سختیوں سے پھر مسجدیں بنی ہیں۔ آج بھی اہل حدیث، اچھا اہل حدیثوں نے بھی پھر کیا کیا، ان کی دیکھا دیکھی، جب ماریں پڑی، سر کھل گئے، بندے مر گئے، تو پھر کیا ہوا، ہمارے بھی بعض علماء نے لکھا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی کتاب شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ہر مسلمان جس کے اندر شرائط امامت پائی جاتی ہیں اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بشرط کہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، بشرط کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے دے۔ بعض دوست نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، وہ مولوی ویندا بھابی آ گئے نے، وہ سپیڈ ہی 120 کی کر چھڑ دے کہ ان سے فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے۔ بس جان کو خطرہ نہ ہو، لڑائی کا خطرہ نہ ہو، سنت کے مطابق آپ کو پڑھنے دے۔ 4 مسلوں نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ ترک جو ہے نا، 6 صدیوں تک ان کی حکومت رہی ہے، 6 صدیوں تک 4 مسلے نہیں رہے، 4 مسلے کچھ وقت تک رہے ہیں، اور پھر جو ہے دیکھیں اب امت کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حرم کے اندر عصبیت تھی، شافی بیٹھے رہتے تھے، حنفی بیٹھے رہتے تھے، اپنے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ تو ایک امت کی ایک مکروہ چیز ہے کہ جس کو وہ بطور فخر کے پیش کرتے ہیں۔ جی بھائی، جس کے اندر شرائط امامت ہے، آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ نماز پڑھیں۔ بھائی اگر وہ بندہ مسلمان ہے، اب مالکی جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھاتے ہیں، مدینہ کے ایک امام ہے حاضر سروس، وہ بھی کئی دفعہ نماز قرات کرتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑنے والوں میں بھی فرق ہے، ایک رافضی ہاتھ چھوڑتا ہے صحابہ کو گالیاں دینے والا، اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہو جانا۔ ایک سنی ہے جو ہاتھ چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ یار ہو جاتی ہے، بتایا تو ہے آپ، یہ بات سمجھے۔ یہ انگریز کے دور میں فتنہ پیدا ہوا ہے، او دے پیچھے نہیں ہوندی، او دے پیچھے نہیں ہوندی۔ جڑا مسلمان ہے او دے شرائط امامت پائیاں جاندیاں نے، او دے پیچھے نماز ہو جاندی۔ پڑھو ہاں، کوئی عہد حدیث نہیں ہوندی۔ صحابہ کرام، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا آدمی اپنا دائیں ہاتھ بائیں بانے پر باندھے، یہ بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ جگہ ہے کہ جس پر انسان نے اپنا ہاتھ باندھنا ہے، ایسے ایسے ایسے۔ یہ ہاتھ، یہ کئی نہیں آتے کونی پر ہاتھ باندھنا، یہ کئی لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے یا غفلت کے باعث ایسے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہاں رکھنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں اوپر، اور یہ چیچی اور انگوٹھے کی کڑی بنانی اور 3 انگلیاں اوپر ایسے رکھنا، یہ کہیں پر بھی موجود نہیں۔